أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اس سے پچھلی آیات میں مجمل رمضان کا بیان تھا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ خلاصہ تھا۔ اس آیت میں پچھلی آیت ہی کا بیان ہے، اس کی تفصیل ہے کچھ، اور ماہ رمضان کی اعلیٰ فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ پچھلی آیت کا بیان اس طور پر کہ پچھلی آیات میں فرمایا تھا ایام معدودات، یہ لفظ مجمل ہے، چند دن۔ اب وہ چند دن کتنے ہیں تو اس کی شرح اس آیت نے کر دی کہ وہ پورے ماہ رمضان کے ایام ہیں۔ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نقل کر کے لوح محفوظ سے بیت العزت میں رکھا گیا، جو کہ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر واقع ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں، ایک حضور علیہ السلام کا وجود مبارک، اور دوسرا قرآن پاک۔ کتابیں تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہیں، مگر قرآن حکیم کوئی اور ہی چیز ہے
اس کا مقابلہ کوئی کتاب، مقابلے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی کتاب اس کے مقابلے کی ہو۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اور بلکہ فرمایا کہ اکثر کتابیں جو ہیں، دوسری جو کتابیں بھی ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان، اور قرآن 24 اور بعض جگہ 27 رمضان میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں۔ حضرت جابر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ اور حدیث میں جو پچھلی کتابوں کے نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئی۔ مگر قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں آہستہ آہستہ موقع بموقع جیسی ضرورت پڑتی رہی ہوتا رہا۔ اور نزول قرآن کس رات میں ہوا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ رات میسر آ جائے تو اس کی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن ہے کیا ہے، تو فرمایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہ ایسی ہدایت ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن پاک دکھاتا ہے۔ یعنی اس طرح اعتقاد رکھو، اس طرح عمل کرو، اس طرح کے اخلاق پیدا کرو، اپنے معاشرتی اور معاشی مسائل کو اس طرح حل کرو، تو یہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک متن ہے، اور حضور علیہ السلام کی احادیث اس کی شرح ہے۔ یہ قرآن پاک کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صحیح حدیث قرآن پاک کی شرح ہے۔ صحیح حدیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمائے کہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، سامان ہدایت، اور صرف سامان ہدایت ہی نہیں بلکہ وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن بات بھی ہے۔ یہ کسی معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑتا، بلکہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے، فرق کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح بات کے بعد ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ ہے وہ واضح بات کے بعد زندہ رہے۔ یعنی کسی انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنا چاہیے، اسے حق و باطل کی پہچان نہیں ہو سکی۔ قرآن پاک نے ہر چیز کو خوب وضاحت کرتا ہے، واضح کر دیا ہے۔ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں تراویح ادا کی جائیں جن کے دوران قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور پورے رمضان میں ہر مسلمان کے کان سے کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک گزر جائے۔ اسے ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے، اس کی اشاعت اور تعلیم عام ہو تاکہ کوئی نفس اس سے محروم نہ رہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے
اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا، اس میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان المبارک کو پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ گویا اس آیت کے ذریعے روزہ لازم قرار دے دیا گیا۔ کل بات گزری تھی اس سے پچھلے سبق میں نا، کہ اس سے پہلے روزہ کے عوض میں فدیہ کی رعایت دی گئی تھی، مرضی تھی کہ بھائی جس کا دل چاہے روزہ رکھ لے، جس کا دل چاہے اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، مرضی۔ اب وہ ختم ہوگی۔ اب سوائے عذر شرعی کہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے روزہ ضروری ہے، اور شرعی عذر کیا ہے؟ وہ ہے بیمار یا مسافر۔ ان دونوں کے علاوہ، یعنی کوئی بیمار ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مسافر ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ سال بھر میں 29 یا 30 دن کی گنتی پوری کرنا یہ انسان کے اندر تقوی اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بغیر تقوی کا ڈپلومہ نہیں ملے گا، یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اسے تمہاری دشواری منظور نہیں ہے۔ اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالتا، تمہیں پریشانی کے اندر نہیں ڈالتا، اس نے تمہاری آسانی کے خاطر تمہیں سہولتیں اور رخصتیں بھی دی ہیں، جیسے کہ حاملہ اور مرضعہ دودھ پلانے والی کو سہولت حاصل ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور اس کے اثرات تمہارے اندر تقوی کی صورت میں ظاہر ہوں، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ تکبیریں مراد ہیں جو رمضان المبارک کے اختتام پر نماز عید پر پڑھی جاتی ہیں، اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنے سے ادا ہوتی ہے۔ اور اس طرح انسان اللہ کے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے اس فریضہ کو پورا کیا، اور اس طرح تقوی اور روحانیت کو اپنایا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس آیت سے کچھ مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں جن کا میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے، اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے پائے۔ مثلا ایک آدمی رمضان کے درمیان میں کافر مسلمان ہوا یا نابالغ بالغ ہوا، اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے، گزشتہ ایام کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ ماہ رمضان کا پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، اور دوسرا یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے 30 روزے پورا کرنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کی شام کو اگر ابر وغیرہ ہو، بادل ہوں، کہ سبب چاند نظر نہ آئے اور کوئی شرعی شہادت بھی چاند دیکھنے کی نہ پہنچے، تو پھر اگلا دن جو ہوتا ہے یوم الشک کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حقیقتاً چاند ہو گیا ہو، مگر مطلب صاف نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج چاند آیا ہی نہ ہو۔ اس روز میں چونکہ شہود شہر یعنی رمضان کا پا لینا صادق نہیں آتا، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ حدیث میں یوم الشک اس کے روزے کی ممانعت آئی ہے تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور التباس آپس میں نہ پیدا ہو۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اب اس سے پیچھے رمضان کا بیان تھا، اور درمیان میں یہ آیت ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اگلی لمبی آیت ہے، اس میں بھی اعتکاف اور رمضان ہی کا بیان ہے۔ درمیان میں دعا کا ذکر ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے حضور کرتا ہے، اور اس طرح گزشتہ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کو شکریہ ادا کرنے کا بیان تھا۔ تو بعض حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے؟ کیا وہ انسان کے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس کے ساتھ سرگوشی سے مناجات کریں، اور اگر وہ دور ہے تو زور سے پکاریں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو میں ان کے بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے۔ روحانیت کے لحاظ سے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسے سال بھر کے موسموں میں موسم بہار ہوتا ہے، جب ہر چیز اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان شریف دوسرے مہینوں کی نسبت نیکی کی قدر و قیمت اور وقت کئی گنا اس میں بڑھ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے اجر کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور لہٰذا اس مہینے میں قبولیت دعا کے لیے بھی یہ مبارک مہینہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ دعا کی قبولیت میں زمان اور مکان کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی کچھ زمانے ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ بڑی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور زمانے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جوف اللیل الآخر، یعنی رات کے آخری حصے کا ذکر فرمایا، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے متعلق بھی فرمایا کہ اس روز ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور مکان کے لحاظ سے ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے مقامات مقدسہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، صفا و مروہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، ملتزم ہے، حتیم وغیرہ یہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں لوٹاتا۔ اور یہ دعا دین کے ایک اہم حصہ ہے، بلکہ دعا کے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے دعا کے متعلق؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میرے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء نور المؤمن، صلاح المؤمن، نور السماوات والارض، عماد الدین، یعنی دعا مومن کا نور ہے، مومن کا ہتھیار ہے، زمین و آسمان کا نور ہے اور دین کا ستون ہے۔ تو بہرحال پوچھا یہ تھا کہ آستہ پکاریں اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے بالکل قریب ہوں، میں بندے سے فإنی قریب، میں بندے سے بالکل قریب ہوں۔ ایک موقع پر سفر کی حالت تھی، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بلند آواز سے ذکر الہی یعنی تکبیر اور تحلیل میں مصروف تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اربعوا علی انفسکم، لوگوں اپنی جانوں پر نرمی اختیار کرو، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے، لہٰذا بلند آواز سے چیخ و پکار نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قرآن پاک میں خود موجود ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، لہٰذا اسے آستگی سے پکارو اور اس کے سامنے آستہ اور خاموشی سے دعا کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی سے پوشیدہ اور گڑ گڑا کر پکارو۔ البتہ اونچی آواز سے بھی دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن بلند آواز اس جگہ پر ہوگی دعا میں جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو،
فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آواز بلند کرنے سے اگر کسی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو یا تلاوت متاثر ہوتی ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، تو پھر بلند آواز سے دعا کرنا بھی مکروہ ہے۔ لہذا آہستہ آواز سے ہی پکارنا ہی بہتر ہے، اگرچہ بلند آواز سے بھی دعا کرنا جائز ہے۔ اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دعا اللہ کے ساتھ، اب دعا نا ایسا ہے نا، جس طرح انسان کے کوئی بہت قریبی ہوتا ہے، جگری دوست ہوتا ہے، جگری یار ہوتا ہے، بہت قریبی ہے، اس کے ساتھ دل کی باتیں کرتا ہے، دل کی باتیں کرتا ہے نا، سرگوشیاں کرتا ہے، تو اللہ سے اس طرح مانگیں، اللہ سے اس طرح مانگیں، اللہ سے خوب مانگنے کی عادت بنائیں، اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اور صرف قریب نہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اب دعا کی قبولیت، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں قریب ہوں اور میں دعا سنتا ہوں، یعنی مجھ سے جو بندہ مانگتا ہے میں اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ جب دعا پورے یقین کے ساتھ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ایک موقع پر فرمایا کہ کیف ادعوک وانا آثم، یعنی اے پروردگار میں تجھ سے کیسے دعا کروں کیونکہ میں تو گناہگار ہوں۔ پھر جلدی سے کیا فرمایا، فوراً کیا فرمانے لگے خود ہی، کیف لا ادعوک وانت کریم، میں تیرے سامنے کس طرح نہ دعا کروں حالانکہ تو کریم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ حیا کرتا ہے، جب اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے، لہذا اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ایسی دعا سے پناہ مانگی گئی ہے جو دعا قبول نہ ہو۔ لیکن دعا کی قبولیت کے معنی بھی سمجھ لیں۔ قبولیت دعا صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان جو مانگے فوراً مل جائے، بلکہ کسی چیز کا حاصل ہونا تو حکمت خداوندی کے مطابق ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسانی ذہن، ہمارا ذہن جو ہے نا بالکل بچوں والی حرکت کر بیٹھتا ہے، اور اللہ سے ہم ایسی چیز طلب کرتے ہیں جو اس کی حکمت کے مطابق انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس چیز کے مقدر میں نہیں کرتا، انسان سمجھتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس چیز کا نہ ملنا اس کی بہتری تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نادان بچہ ہو، وہ آگ کا انگارہ چمکتا ہوا جلتا ہوا دیکھے، بڑا روشندار چمکدار ہے، تو وہ مانگے، وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، کون ماں اس کے بچے کو اس آگ کے قریب چھوڑے گی؟ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ماں اس بچے کی خواہش کبھی نہیں پوری کرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، مگر اپنی مصلحت کے مطابق۔ اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، جب دعا مصلحت خداوندی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ فوراً قبول کر لی جاتی، بندوں کو اس کی مطلوبہ چیز دے دی جاتی، اور دوسری یہ ہے کہ مطلوبہ شے تو نہیں ملتی، مگر اس دعا کی برکت سے بندہ پر نازل ہونے والی وبائیں، مصیبتیں، آفات ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا بدلہ عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر اس دعا کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں دعا کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لہٰذا بس چاہیے کہ مجھ سے مانگو، یعنی جب میں سنتا ہوں، جب میں دعا کو قبول کرتا ہوں تو پھر مجھ سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ،
تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں، اور فرقان حق و باطل سے جدا کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یہ سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ صدق اللہ العظیم۔